السلام علیکم۔ موٹر وے پر لاہور اور گوجرانوالہ کے درمیان ڈاکوؤں کی طرف سے ایک خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کے واقعے نے جہاں پر باہر باشعور آدمی کی روح اور دل کو گھائل کیا، وہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس دردناک کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ لاہور سے گوجرانوالہ کی سمت موٹر وے پر سفر کر رہی تھی کہ گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ خاتون نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر اس نے انہیں کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ خاتون گاڑی کے شیشے چڑھا کر بیٹھی کسی مددگار کا انتظار کر رہی تھی کہ قریبی علاقے سے 2 افراد نمودار ہوئے، جنہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور 3 بچوں کو قریبی جنگل میں منتقل کیا اور پھر بچوں کے سامنے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حکومت نے حسب روایت واقعے کا نوٹس لیا اور پولیس نے حسب روایت تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ 2 کام، ہر تلخ اور دل خراش واقعے اور حادثے کے بعد ہونا، اب معمول ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ حادثے سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ مظلوم انصاف مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور انصاف آتے آتے کہیں رستہ ہی بھٹک جاتا ہے۔ مظلوم کی آنکھیں پھیرا جاتی ہیں اور انصاف کہیں اور چہرے میں نظر آتا ہے۔ موٹر وے واقعے کے بعد 12 افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام جدید طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لاہور جیسے شہر کے پہلو میں یہ افسوسناک واقعہ پوری قوم کے لیے شرم اور ندامت کا مقام ہے۔ معاشرہ کبھی بھی درندگی، وحشت کے جذبات سے خالی نہیں اور پاک نہیں ہو سکتا۔ جرم کو 100% ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ معاملات کا تعلق انسانی جبلت اور اس کے اندر چھپے حیوانی جذبات سے ہوتا ہے، مگر قانون کی عمل درازی اور انصاف کی فراہمی سے اس وحشت اور درندگی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور محدود کلانے والے ملکوں میں بھی جرائم ہوتے ہیں، اور ان ملکوں میں بھی جہاں قوانین نہ صرف یہ کہ حد درجہ سخت ہیں بلکہ ان پر بھی سختی سے کیا جاتا ہے۔ امریکہ کو اگر ترقی کی مثال قرار دیا جاتا ہے، سعودی عرب جیسے ملکوں کو قوانین کی سختی کا نمونہ کہا جاتا ہے، مگر یہ معاشرے بھی جرائم سے مکمل آزاد نہیں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ ان ملکوں میں انصاف اور قانون واقعی اندھے ہوتے ہیں، جنہیں ملزم کی کلاس اور نام و نس اور چہرہ مہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی نظریں صرف قانون کی کتابوں اور نظائر اور ان وکلاء کے دلائل اور چلان کی صحت پر مرکوز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی قانون انصاف نابینا ہوتے ہیں کہ انہیں جرم اور مجرم دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ملزم مجرم قرار پانے کے بجائے آزاد شہری قرار پاتا ہے اور جیل کے گیٹ پر ہی اسے پھولوں کی پتیوں سے لاد کر انصاف کا جنازہ دھوم دھام سے نکالا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں مظلوم کو فوری انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ انسانیت کے خلاف جرم کے معاملے میں برداشت اور سستی اور غفلت کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے جرم کو سزا ملتی ہے اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی مظلوم کو اسلام دلانے کے لیے جان جوخم میں ڈالنا پڑتی ہے، اس کے لیے ایک فیس بک اور ایک ٹویٹر آئی ڈی بنانا پڑتی ہے۔ پھر مظلوم کی حمایت میں سول سوسائٹی کے نام پر ایک منظم مہم چلانی پڑتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بننے والا دباؤ یونٹ اور الیکٹرک میڈیا تک پھیل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے دباؤ کے باعث مین اسٹریم میڈیا بھی اسی مت کو قابل اعتماد جانتا ہے اور یوں حکومت کے اس دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ عدالتوں کے لیے اس صورتحال اور رائے عامہ کے جذبات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ پولیس کے پاس پہلو تی کی گنجائش نہیں رہتی اور یوں عالم مجروحیں سری الحرکت انصاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح عالمی دباؤ اور جان جسل جدوجہد کے بعد خوش قسمت مظلوم کو انصاف ملتا ہے۔ ہر کسی کیس میں ایسا ہونا ضروری بھی نہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ معاملہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک میڈیا کی نظر اس پر رہتی ہے۔ جو ہی میڈیا کی نظر چوک گئی یا دھیان بٹ گیا تو معاملہ مٹی پاؤ اصول کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان میں اجتماعی زیادتی کے واقعات خطرے کی گھنٹی ہیں۔ یہ اکا دکا واقعات ایک کبھی رسم و رواج بن جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بھارت اس کی زندہ مثال ہے، جہاں پہلے پہل گینگ ریپ کے واقعات کو سرعام جرم سمجھا جاتا رہا۔ قانون بھی اس جرم سے آنکھیں چراتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ واقعات عام ہو گئے۔ شراب کے نشے میں دھت جتوں نے خواتین کا گھروں سے نکلنا عذاب بنا دیا۔ ایک مقام وہ بھی آیا جب بھارت پر خود اپنے شہری اور میڈیا ریپستان کی وقتی کسنے لگے۔ اجتماعی زیادتی کے واقعات غیر ملکی اور سیاہ اور طراز ہو گئے، جس سے بھارت کی ناک بیرونی دنیا میں کٹ کر رہ گئی۔ عالمی اداروں اور NGOs نے بھارت کو خواتین کے لیے غیر محفوظ اور خطرناک ملک قرار دیا گیا۔
اس ساری بدنامی کے بعد بھارت میں اجتماعی زیادتی کے خلاف سخت قوانین بنانے کا فیصلہ کیا۔ حد تو یہ کہ حال ہی میں بھارت میں ایک 86 سالہ بزرگ خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اس واقعے پر بھرپور توجہ مرکوز کی۔ بھارت میں 2012 میں گاڑی میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی نے حکومت کو اس معاملے پر سخت اقدامات اٹھانے کی طرف مائل کیا۔ اس واقعے کے مجرموں کو سزائے موت بھی دے دی گئی اور اب بھی کئی واقعات کا تیزی سے ٹرائل ہو کر سزا پر عمل درآمد کے مراحل آسان ہو گئے ہیں، مگر اب بھی بھارت میں ہر 15 منٹ کے بعد اجتماعی زیادتی کا ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے۔ ابتدائی غفلت خرابی کو جو بیج بو دیا گیا ہے، اب وہ تناؤ درخت بن چکا ہے۔ اب معاشرہ اور مجرم ذہنیت قانون کے خلاف سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ جرم رواج بن جائے تو پھر اسے ختم کرنے کے لیے زیادہ محنت اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ موٹر وے کا واقعہ پاکستان کے نظام انصاف اور ریاست کی صلاحیت کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئٹہ کے چوک میں عوام کے درمیان اور سی سی ٹی وی کیمروں کی آنکھ کے آگے ایک ٹریفک پولیس اہلکار کو روند کر گزر جانے والے وڈیرے مجید اژدھائی کی عدم ثبوت کی بنا پر رہائی طرح انصاف اس کیس میں راہ سے بھٹک جاتا ہے یا پھر اپنا زنگ دکھاتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔